یہ صحابہ پاک کو حاصل ہے. مختلف انداز سے کسی صحابی معظم کو 10 صفات میں سپریئرٹی پارشل حاصل ہے، کسی صحابی معظم کو 40 میں، کسی کو 20 میں، کسی کو 24 میں. مگر جس ہستی کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں نا، ان کو جو پارشل سپریئرٹی بھی ہے نا، جس میں دنیا جہان میں ان کا کوئی ثانی نہیں، ان جیسا نہیں، اس کی تعداد 80 ہے. 80 کتنی تعداد ہے؟ 80. یعنی اس موقع پر بھی جائیں گے تو نمبر پہلا ہے. 80 خصوصیات وہ ہیں. مثال کے طور پہ سرکار نے فرمایا کسی کے احسان مجھ پر نہیں ہے، ابو بکر کے احسان ہے، یہ سرکار نے فرمایا. پھر آقا کا اور بہت سارے ایسے صاحب، اس پر پھر بات کریں گے تو ایک ہی بات ہو جائے گی. نام سے لے لیں. صحابہ کرام میں نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا بڑا نام ہے. نام بھی علی ہے اور ذات بھی علی ہے اور اس کی صفات بھی ساری علی ہے. وہ سارے کے سارا گھرانہ ہی علی ہے، علی ہے، علی ہے. کیونکہ جب نام سرکار نے رکھ دیا تو اس سے بڑی تو اور کوئی بات رہ ہی نہیں گئی نا. یہ ہے سنی کا سینہ. پیار سے بولو. یعنی ہم یہ کہتے ہیں بھئی ہمارا تو سینہ کھلا ہے، جس بڑے کا بھی ذکر کرو گے ہمارا سینہ تو منور ہوتا چلا جائے گا. ہمیں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. لہذا آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیے. جو نسبت مصطفیٰ والا ہے اسے عظیم مانتے جائیے. جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام ہی عبداللہ ہے. سبحان اللہ بولے پیار سے. نام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. سرکار پاک کے جتنے بھی باپ اور چچاز ہیں، انکلز اور فادر، بلیسڈ انکلز اینڈ فادر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے منو عن عین مزاج شریعت، عین مزاج اسلام جو نام ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ سرکار کے والد گرامی کا نام. ہم اعتراض نہیں کر رہے، وہ معاشرہ ہی ایسا تھا. ناموں کی وہ بات ہم نہیں کرتے کہ اس سے کوئی اس طرح کا وہ فرق پیدا ہو. مگر اس وقت بھی دیکھو تو سرکار کے والد گرامی کا نام عبداللہ، اور اس کی خیرات پائی جناب صدیق پاک میں کہ اصل نام عبداللہ. عبداللہ کے ساتھ ابو بکر. کیا ہے؟ ابو بکر. ابو بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کا باپ، پہل والے کا. پہل والا، پہل والا، ایک نمبر والا، ایک نمبر سے بھی ایک نمبر والا. کہتا میں ایک نمبر نہیں مانتا. ایک نمبر میں نہیں مانتا. میں نے کہا کس کو نہیں مانتا؟ کہا ابو بکر کو. میں نے کہا کہہ کے مان تو گیا. ایک نمبر نہیں مانتا کس کو؟ ایک نمبر والے کو. یہ شان ہے صدیق پاک کی. سرکار پاک کے نام کی خیرات ملی ہے. حضور پاک کو کہنے حضور کی تعریف نہیں کرتا. میں نے کہا کس کی نہیں کرتا؟ کہا محمد کی. میں نے کہا کر تو بھی. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تعریف کیا گیا. محمد ہوتا ہی وہ ہے الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ، جس کی بس 7 بار تقریر اور تکرار کے ساتھ حمد، وہی تو محمد ہوتا ہے. تو جب محمد کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تعریف پیچھے کیا رہے گی؟ تو یہ شان ہے نام ابو بکر کی. جب ابو بکر کہہ دیا تو پہلا کہہ دیا، یعنی نام میں ہی پیر رکھی ہے. ایسا پہلا ہے کہ نام میں ہی پیر رکھی. اگلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، توجہ سے ذرا سماعت فرمانا. تمام کائنات صحابہ میں، تمام کائنات اسلام میں بالغ مردوں میں، آزاد بالغ مردوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ جناب صدیق پاک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 3 قیدیں میں نے لگائی ہیں: آزاد، بالغ تے مرد. اور جی تسی قیدہ لا کے پھر میں کہ نہیں یہ قید تو ہر موقع پر چلے گی. روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان ہو، بالغ ہو، شرطیں ہیں کہ نہیں؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مسلمان ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو. حج کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ یہ جتنے احکام ہیں تیرے سب میں شرطیں آئی ہیں نا. اگر وہ شرعی کی، شریعت کی مشروعیت والی شرطیں رکھے گا تو اس میں آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلا نمبر کس کا؟ ابو بکر کا.
جب کلمہ پڑھنے میں پہل ہے تو جس نے کلمہ پہلے پڑھا ہے، ادھر کلمہ پڑھا ہے ادھر بتا بھی دیا، پڑھ بھی لیا بتا بھی دیا، پڑھ بھی لیا بتا بھی دیا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ آپ یہ سمجھے کہ شاید پڑھنا ٹھیک تھا اور بتانا نو، پڑھنا ٹھیک مشکل تھا مگر پڑھنے سے زیادہ بتانا مشکل تھا۔ پڑھا بھی اور بتایا بھی، ادھر پڑھا ادھر بتا دیا۔ لوگوں نے کہا ہم ماریں گے، فرمایا مارتے رہو، ہم مار دیں گے، فرمایا مار دو، نہیں چھوڑیں گے، فرمایا نہ چھوڑو، اجازت نہیں ہے، فرمایا نہ ہو، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں اعلان کیا؟ حرم کعبہ میں اعلان کیا۔ تو پھر کہنا پڑے گا کائنات اسلامی میں سب سے پہلا مسلم ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا مسلم ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا موحد ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا موحد ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا مبلغ ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا مبلغ ہے تو ابو بکر، ارے سب سے پہلا غازی ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا نمازی ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا امیر ہے تو ابو بکر، ہاں سب سے پہلا امیر ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا پیر ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا پیر ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا یار ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا یار ہے تو ابو بکر، مزاج ہم سرکار ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا یار ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا خلیفہ ہے تو ابو بکر۔ سب سے پہلا امیر ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا پیر ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا امام ہے تو ابو بکر، سب سے پہلا خلیفہ ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے نبی کا جانشین ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے نبی کا ہم نشین ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے نبی کا ہم نشین ہے تو ابو بکر۔ مگر یہ بتائے گا وہ جسے کچھ عرفان ملا ہو، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جسے معرفت ملی ہو، جسے معرفت ملی ہو، جسے پہچان ملی ہو، جسے شعور ملا ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کی شان پوچھنی ہے نا تو عارفین سے پوچھو، واصلین سے پوچھو، سالکین سے پوچھو۔ جناب صدیق اکبر کی شان صداقت پوچھنی ہے تو پھر سید الاسیاد سے پوچھو، فرد الافراد سے پوچھو۔ سبحان اللہ غائب ہوئی ہے نہیں، سبحان اللہ آنی چاہیے۔ اگر کچھ لفظوں کی سمجھ نہیں بھی آ رہی تو اتنا تو اندازہ ہے، سید الاسیاد سے پوچھو، فرد الافراد سے پوچھو، سید الاسیاد سے پوچھو، فرد الافراد سے پوچھو، میر میرا سے پوچھو، ماہ گیلا سے پوچھو، شاہ گیلا سے پوچھو، پیر پیرا سے پوچھو، اور ہاں صداقت صدیقی کی شان پوچھنی ہے تو فیض یاب منزل توحید سے پوچھو، باریاب جلوہ دین سے پوچھو، باریاب جلوہ دین سے پوچھو، شاہ سوار عرصہ تجرید سے پوچھو، شہباز اوج تفرید سے پوچھو۔ شان صداقت صدیق پوچھنی ہے، شہباز اوج تفرید سے پوچھو۔ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، صدیق کی شان میں اٹھے گا۔ فیض یاب منزل توحید سے پوچھو، باریاب جلوہ دین سے پوچھو، شاہ سوار عرصہ تجرید سے پوچھو، شہباز اوج تفرید سے پوچھو، زہد و ریاضت کے فرد وحید سے پوچھو، گنجے شکر بابا فرید سے پوچھو۔ شان صداقت صدیق پوچھنی ہے تو پھر قیوم زمانی سے پوچھو، قیوم تمہارے پیر کی بات کر رہا ہوں، قیوم زمانی سے پوچھو، قیوم زمانی سے پوچھو، قندیل نورانی سے پوچھو، عارف لاسانی سے پوچھو، عارف لاسانی سے پوچھو، امام ربانی سے پوچھو، اور ہاں مجدد الفسانی سے پوچھو۔ امام
نورانی سے پوچھو، قیوم زمانی سے پوچھو، قندیل نورانی سے پوچھو، مجدد الف ثانی سے پوچھو۔ کون مجدد الف ثانی؟ وہ مجدد الف ثانی جس نے توحید کے ڈنکے بجائے، جس نے توحید کے ڈنکے بجائے، جس نے رسالت کے سکے جمائے، جس نے معرفت کے دریا بہائے، جس نے عرفان کے موتی لٹائے۔ کون مجدد الف ثانی؟ جو جیل کی دیواروں میں بھی ہو کے نغمے کرتا رہا۔ کون مجدد الف ثانی؟ جو جیل کی دیواروں کو گواہ بنا کر بھی بتاتا رہا، ارے ہند کے شہزادے، ہند کے شاہ سوار، میں صدیق کا غلام ہوں، تو تخت پر بیٹھ، میں جیل میں بیٹھتا ہوں، تیرا تخت چل کے میرے پاس جیل میں آئے۔ وہ مجدد الف ثانی جس نے اپنے غلاموں کو توحید کی مستی چڑھائی، جس نے اپنے غلاموں کو رسالت کی مستی پلائی، جس نے اپنے غلاموں کو وحدت شہودی و وجودی کی سیر کرائی، کائنات میں پہلی بار بتایا کہ رب کی توحید کا نام لیتے کیسے ہیں۔ سب سے پہلا ابو بکر۔ وقت بہت تھوڑا ہے، مجھے محترم المقام شہزاد احمد قادری صاحب نے کہا وقت کی کیا صورتحال؟ میں نے کہا اسلمیوں پہ ڈیپینڈ کرتی، تو اسلمی چونکہ جوبن پہ آ گئے، کیا خیال ہے؟ یعنی ہو شادپور، نقش بندی، اسلمی، شادپوری، جن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں جاؤ ابو بکر کرو، جہاں میں سلسلتاً علوی ہوں، میں علوی ہوں، سلسلتاً علوی ہوں، مگر جس کا ذکر سن کے علی پاک بھی شاباش دے، جس کا ذکر سن کے علی پاک شاباش دے۔ شاباش کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ہوتی ہے، جس کے پاس ہوگی وہی شاباش دے گا نا۔ تو جب شاباش دینے کی باری آئے تو منہ میں انگلی ڈال دے۔ شادپور والوں کے اسی لیے میرا اور قبلہ شاہ صاحب کا ان سے تعلق ہے کہ یہ منہ میں انگلی نہیں ڈالتے، یہ کہتے ہیں پاسے کی بھرمار ایک طرف، صدیق اکبر کی یلغار ہے۔ صدیق اکبر ہے، صدیق اول ہے، صدیق نبی پاک کا جانشین ہے، صدیق وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے عمر پاک کو محمد مصطفیٰ نے مصلی سے اتار دیا۔ سبحان اللہ بولو، یہ میری گل تسی سمجھے؟ مصلی سے، کیا بات ہے صدیق پاک کی، کیا بات ہے صدیق پاک کی۔ وہ عمر تو جلال والا ہے، وہ عمر جس سے سرکار فرمائے رب حیا فرماتا ہے، جس سے رب حیا فرمائے، جس کا سایہ دیکھ کے شیطان بھاگ جائے، جب رب کو بولنا ہو تو جس کی زبان استعمال کرے، ناطق لسان الہی۔ عمر پاک وہ عمر پاک مصلی پہ آئے، مصلی پہ آئے اور آتے ہی اللہ اکبر کہہ دے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا، میں نے آج تک کوئی واقعہ ایسا نہیں دیکھا کسی امام نے مصلی پہ کھڑے ہو کر اقامت ہو گئی ہو، تکبیر تحریمہ شروع ہو گئی ہو، تکبیر تحریمہ شروع ہو گئی ہو، اور تکبیر تحریمہ شروع ہونے کے بعد جو نمازیں لے کے آنے والا جس پر نمازیں تشریف لائی وہ کہتے لا عمر لا عمر لا عمر لا عمر، نام صدیق، نام لا صدیق کے ہوتے ہوئے تو عمر کی بھی لا سرکار نے کہی ہے۔ کس جگہ کی بات کرتے ہو؟ نہ ایسے گلو میں ہمیں پھنساؤ بھائی، یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو؟ تمہاری باتیں کون سنے گا؟ یہ کوئی بھی نہیں سنے گا، وہی باتیں ہیں اور وہی سنیں گے جو سرکار نے سنائی۔ میں نے اپنے موضوع کو آگے لے کے چلنا ہے۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صادق، بولنا میرے ساتھ، صادق، صدوق، صدیق۔ صادق کا معنی سچا، صدوق کا معنی بھی سچا، صدیق کا معنی بھی سچا۔ صادق کا معنی سچا وہ جو نارمل سچ بولتا ہو، نارمل سب بولتا ہو۔
صدوق وہ جو ہر مشکل میں سچ بولے، صدوق وہ جو ہر مشکل میں سچ بولے، سمجھنا بات کو، صدوق وہ جو ہر مشکل میں سچ بولے، اور صدیق وہ جو جب سارے سچ نہ بولے تو وہ سچ بولے۔ ہزاروں کی صورت میں تلواریں، نیزے، بھالیں، سپیئرز یوں نشانہ بنا کے کھڑی ہوں، اس کی پرواہ کیے بغیر جو سچ بولے وہ صدیق، وہ صدیق۔ علماء نے کتابوں میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، علماء نے کہا جیسے تم پڑھتے نا قصی سن، قصی سن، وہی وزن ہے مبالغہ کا صدیقن، قصی سن صدیقن۔ اس کے معنی کا پہلا مقتضا یہ ہے کہ جو اس وقت سچ بولے جب کوئی نہ بولے، اور جو اس وقت بھی بولے جب بولنا ممکن بھی نہ ہو، اور ایسا بولے کہ اس کے بولنے کے سامنے سارے چپ ہو جائیں۔ دو باتیں، معراج سے سرکار واپس آئے، معراج سے سرکار واپس آئے، معراج شریف سے واپس آئے، سرکار پاک نے راستے میں جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل امین سے پوچھا ہے میری تصدیق کون کرے گا؟ بات تو کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، میں ہی سمجھ میں نہیں آیا تو میرا سفر کس کو سمجھ میں آئے گا؟ فرمایا آقا اللہ نے ایک بنایا ہے جس کو سمجھ آتی۔ کیا کمال ہے بھائی، کیا کمال ہے، کیا کمال ہے تیرے میرے صدیق پاک کا، قربان جائے صدیق تیری صداقت کمال پر۔ جبرائیل ساتھ ساتھ سفر معراج کا ہے باتیں صدیق کی، سفر معراج کا ہے باتیں صدیق کی، نزول معراج سے ہے باتیں صدیق کی، تعلق جبرائیل سے باتیں صدیق۔ تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، صدیق کیا تو آواز صدیق کی، صدیق کا آقا پلٹ کی آ رہا تو راستے میں باتیں صدیق کی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے کیا اجلاس، آپ کو پتا ہے حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ایک عظیم عالم دین کا عظیم بیٹا، ایسے لوگ جب تصدیق کرتے تو مزہ آ جاتا ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ نے تو پہرا دینا ہی دینا، وہ تو ہمیں ساتھ لے کے پہرا دے رہے ہیں، کلے تو نہیں، ساتھ لے ساتھ لے۔ اچھا ابو جہل نے کہا، ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا اب دیکھنا یہ دیکھو یہ بات آ گئی ہے، موقع غنیمت جانو، ایک بندہ ہے اس کے کہنے سے سارے کہہ رہے ہیں۔ کیا کمال ہے بھائی، سبحان اللہ نہیں بولی تو جو بولنا چاہیے، آپ بھی نہیں بولو تو کب بولو۔ ایک بندہ ایسا ہے، آج اگر سوسائٹی کو ڈائیورٹ کرنا ہے، سوسائٹی کو ڈائیورٹ کرنا ہے، آج مکہ کی کمیونٹی کو ڈائیورٹ کرنا ہے، وہ ڈائیورٹ کر رہا تھا، ہم کہتے ہیں ڈیویٹ کرنا چاہتا تھا، شہزاد صاحب کہہ رہے ڈیویٹ کہو، عربی تیری ٹھیک ہے، انگلش میری ٹھیک ہے، چل رہا گل کٹھی ہو کوئی پرابلم، تو کیا وہ ڈیویٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور کہتے ہیں اس سے بات کرو جس کے کہنے سے سارے پھر ایک ابو جہل بھی بندہ ہے نا، ایدی زبان ایک طاقت ایڈی ہے جو کچھ کر چھڑے اس سے کچھ ہو جا سی، دوڑتا دوڑتا آیا، اب بتاؤ سنا ہے تیرے صاحب نے کیا کہا، سنا ہے تیرے صاحب نے کیا کہا، سنا ہے تیرے صاحب نے کیا کہا۔ صدیق پاک فرماتے ہیں یہ زیادہ صاحب نہ کو، میں ان کا صاحب ہوں، وہ میرے صاحب نہیں۔ کیا کمال ہے صدیق پاک کی، زیادہ صاحب نہ کہو، میں ان کا صاحب ہوں، وہ میرے صاحب نہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ نہیں۔ سمجھ آئیے تو سبحان اللہ پیار سے بولا، کہنا کہ وہ کہہ ہی رہا تھا نا، یعنی معاذ اللہ وہ گھٹیا انداز میں کہہ رہا تھا نا، توہین کے انداز میں۔ سرکار نے فرمایا بات کرو، کہا انہوں نے یہ کہا ہے جو تیرے صاحب محمد مصطفیٰ، انہوں نے کہا ہے کہ راتوں رات میں گیا ہوں، اتنی دور گیا ہوں، مسجد اقصیٰ میں گیا، پلٹ کے واپس آیا، دبلی پتلی تیز رفتار اونٹنی جو سفر ہفتوں میں مہینوں میں کرتی ہے، تیرے صاحب کہتے ہیں چند ساعتوں میں کر کے واپس آیا ہوں، چند ساعتوں میں کر کے واپس آیا ہوں۔ یہاں میں نے تھوڑی دیر آپ کو روکنا ہے، صدیق پاک کے متوالو ذرا توجہ کرنا، یہ جو ابو جہل یہاں بات بتا رہے ہیں سرکار کو، اس موقع پر ابو جہل راوی ہے۔ راوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو سرکار کی بات کو ٹرانسمٹ کرے، نیریٹر ہے، ٹرانسمیٹر ہے، سرکار کی حدیث کو ٹرانسمٹ کر رہا ہے۔
کافر، سب سے بڑا کافر، پرلے درجے دا کافر، پکا کافر، پکا کافر جنہیں کفر شاکی کوئی نہیں، وہ روایت کر رہا ہے سرکار نے ایک بار بھی نہیں کہا. کسی محدث کو دیکھو، کسی اصولی کے اصول پڑھ کے دیکھو، اصول میں سب سے پہلا اصول یہ ہے خبر واحد. جو ایک بندہ حدیث بیان کرے تو خبر واحد ہو تو مانی تو جا سکتی ہے، مگر ضروری یہ ہے جو روایت کر رہا ہو اس میں دو شرطیں پائی جا رہی ہوں، دو شرطیں پائی جا رہی ہوں. نمبر ایک وہ ضابط ہو، نمبر دو وہ عادل ہو. وہ عادل ہو، ضابط کا معنی اس کا حافظہ ٹھیک ہو، بات کبھی بھولا نہ ہو، ذہنی طور پہ کبھی ہذیان نہ آیا ہو، نسیان نہ آیا ہو، ذہول واقع نہ ہوا ہو، اس کا دماغ کبھی سوئچ آف نہ ہو. سوئچ آف کی سمجھ آگے کو نہیں آئی، وہ تو دماغ کبھی سوئچ آف، یہ تقاضا ہے. اور دوسرا عادل ہو. عادل کی دو شرطیں ہیں، صحت عقیدہ، صحت عمل. اللہ سوچ کے ذرا میں گل دسیا ہے. پہلی گل تے بندہ ایک ہے. نمبر دو چلو ضبط ہوتا ٹھیک صحیح مان لیا، وہ حافظہ بڑا ٹھیک ہے، ہوں ہی سن کے آیا، اتنی جلدی شاید بھولیا نہیں، چلو کرینہ میں یہی گل کیا دس ہے. دوسری گل ہے کہ عادل ہونے واسطے تے عقیدہ سے ضروری، تو تے عقیدہ تے دور دی گل ہو تے پکا بے ایمان، وہ تے پکا بے ایمان ہے. اس بے ایمان نو سرکار پاک نے ایک باری بھی آکھے ہن تو ہے کافر، تیری میں گل کی میں مننا، میں پوچھ لین دے، میں پوچھ لین دے. نہیں پوچھا. اب جواب سنتا صدیق پاک کا، فرمایا تو کہہ رہا ہے مختصر ترین وقت میں امپوسیبل جرنی کی ہے سرکار محمد مصطفیٰ نے، کہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو یہ بات کرتا ہے اگر میرے آقا نے کہا ہے تو وہ اگر مجھے یہ کہے نا میں لا مقام میں گیا ہوں تو تب بھی مانتا ہوں. خطیب بغدادی بہت بڑا نام ہے، خطیب بغدادی. خطیب بغدادی حدیث کی سند کے پرکھنے میں، اسماء الرجال میں، روایت کی جرح قدح اور اس کی تنقیح میں خطیب بغدادی بہت اونچا بندہ. اس کی کتاب کا نام ہے الکفایہ. الکفایہ اس کی کتاب کا نام ہے، فی علم الروایہ. الکفایہ فی علم الروایہ. اس کی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس سے یہ نتیجہ نکلا، صدیق پاک کے عمل سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر حضور کی تعریف کافر بھی کرے تو تحقیق نہیں کرنی، ماننا. حضور کی تعریف کے لیے نہ ضبط کی شرط ہے، نہ حفظ کی شرط ہے، نہ درس کے نہ ہونے کی شرط ہے، نہ عدم درس کی شرط ہے، نہ بھول جانے کی شرط ہے، نہ مقطوعیت کی شرط کا تقاضا لینا ہے، نہ اس کے لیے کسی اعتبار سے مرسلات کی بحث کرنی ہے، بلکہ ایک ہی بات ہے وہ پکا کافر ہی کیوں نہ ہو نبی کی تعریف کر رہے مانتے. مفہوم میں دوسرا کیا ہوا؟ نبی کی تعریف کافر بھی کرے تو مانیں گے، اور نبی کی توہین سمجھے نہیں تسی ہونی تو گل ہے. یہی ایک جملہ تو پوری محفل کی جان ہے. نبی کی توہین معاذ اللہ بڑے سے بڑا بھی کرے، سر چکیاں چک کے پیچھا مارن، سر چکیاں چک کے پیچھا مارن. ایڈا اچھا ہو گیا پر اچھے رہنے واسطے ضروری ہے اچھے نو اچھا من، اچھے نو اچھا من تے سچے نو سچا من تے سچے نو سچا من. جے تو سچے نو سچا نہیں منیا تے اچھا ڈٹھا تھلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کہا اچھا تھا، اچھا آدھائی اچھا، سچے کو سچا کہتا تھا تو اچھا تھا. جب سچے کو سچا کہنا کم کر دیا، چھوڑا نہیں بھی کم، یہ آپ کی اور میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کم بھی کر دیا تو تیرے در سے جو یاد پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں.
در بدر یوں ہی کھا پھرتے ہیں. سچے کو سچا کہنے والا خود سچا ہو جاتا ہے. کافر نے نبی کی تعریف کی ہے, کافر کی بات صدیق پاک نے مانی. اور وہ جو ابو لہب والا ہے, آپ کو پتہ ہی لونڈی آزاد کی بخاری شریف کے حدیث ہے, وہ حضرت عباس کا واقعہ ہے, عباس کی خواب کا واقعہ, حضرت عباس کی خواب کا واقعہ ہے. بخاری نے اس کو لیا ہے. سارے محدثین نے کہا بخاری اتنا متشدد اور سخت ہے حدیث لینے میں, حدیث لے رہے ہیں اس کی جو سب سے بڑا دشمن اسلام ابو لہب ہے. اور جو راوی ہے وہ اس وقت کا, اس کا امام اس وقت کا راوی کا بھی ثابت نہیں, اور راوی کی روایت عملاً جسداً جسمن ہے ہی نہیں. وہ تو روایت بالرویا ہے, روایت بالرویا ہے, خواب آیا ہے, خواب کی روایت ہے. اور بخاری کو اتنی بڑی لمبی شرطے والا, اتنا سخت مزاج, اتنا محقق فی الحدیث اور اتنی چھان بین کرنے والا مہذب کامل رجل عظیم ہے. حدیث کے باب میں تو اتنی کمزور روایت لے رہا ہے. فرمایا بات چھوڑو, کمزور روایت کی بات نہیں ہے, میرے نبی کے میلاد کی بات ہے. کروں گا یہ تو صدیقیوں کے دل میں ٹھنڈی پیدا کر دے گی. ایسے تو صدیقی اور ہی مچل جائیں گے. توجہ ہے میری طرف. خوشی آتی رہے گی, جاتی رہے گی, خوشی آتی رہے گی, جاتی رہے گی. محترم المقام صوفی روایت صاحب کی مجبوری, وہ میزبان ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی سب خوش جائیں, سب کہتے ہیں. تو دیکھا جو ادھر آئے ہیں وہ تو خوش جائیں گے, ادھر والوں کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اسی کا تو پرابلم ہے جو آ گیا صدیق کی صداقت کے دائرے میں, وہ پار وہی ہمارا یار, وہی ہمارا یار جو آ گیا, وہی ہمارا آقا. کیونکہ صدیق پاک کی بارگاہ میں جو آ گیا. اچھا, اب جو بات عرض کرنے لگوں, میں نے یہ کہا تھا کہ بات کر لے, اس وقت بات کرے. معراج کی تصدیق اس وقت صدیق پاک نے کی ہے, ابھی کسی نے بھی نہیں کی تھی. سارے بڑے بڑے لوگ جو نئے نئے آئے تھے, یہ حدیثوں میں لکھا ہے, وہ پلٹ گئے. لیکن صدیق پاک نہیں پلٹے, اس وقت بھی حق کا نعرہ مستانہ لگایا, بتا دیا تم صرف اقصیٰ کی بات کر رہے ہو, میرا آقا تو اوپر گیا ہے. فرمایا او ادنا کی بھی بات کرے تو میں مانوں گا, او ادنا کی بھی بات کرے تو میں مانوں گا. مقصد یہ کہ تو زمین کی بات کرتا ہے, میں تو ان کی آسمانوں کی باتیں بھی کرتا ہوں, فوق سماوات کی بات بھی کرتا ہوں, جب میں سما کی بات بھی مانتا ہوں, عرش اولا کی بات بھی مانتا ہوں, فوق عرش اولا کی بات بھی مانتا ہوں. ارے اس کی سب مانتا ہوں, کسی کی کچھ نہیں مانتا. نزہۃ المجالس, امام صفوری, بولنا, نزہۃ المجالس, امام صفوری. مضبوط کتاب اتنی نہیں ہے, میں نے کہا سارے بخاری کے مسلم کے حوالے دیے, یہ بھی سن. اس باپے کا بھی اپنے ہی کمال لی. جو اس کو زیادہ بیان کرتا تھا, اللہ نے اس کو سب سے زیادہ فالوئنگ دے دی. سب سے بڑی فالوئنگ اس کی ہے. کس کی؟ جس کے بارے میں سارے کہتے تھے صفوری دی گل نہیں کرتا, نزہت دی گل نہیں کرتا. نزہۃ المجالس تو بنا کوئی کتاب نہیں لبھی, پڑھی ہو سکتا ہے. اور میں کیا پڑھی ہو نہیں سکتا, اس نعرے ہی ہو دیتے ہر صحابی نبی جنتی جنت. تو سارے نعرے سنیں, اے نعرہ سنیا, اے نعرہ سنیا, کیڑا بڑا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہم کہتے ہیں حق چاڑیا, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں حق سبیا. ہم کہتے ہیں میں آج اس مسند پہ پاس بیٹھ کر حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب کی موجودگی میں, شاہ صاحب کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں حق چار یار بھی حق, حق سب یار بھی حق, حق سب یار بھی حق. ہمیں تو دل ٹھنڈا ہو رہا ہے, دیکھو باپ کی طرح چہرے کھل گئے ہیں. اچھا, لیکن حق سب یار دا ایک معنی یہ بھی ہے
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ معنی ہے حق سب یار کا۔ اگر تین بارہ بھی شکوائی تو بھائی جی ایسا تھوڑی گل تے مان لے گا، اس سخت لفظ نہیں بولے، بالکل سونا جا لفظ بولے، خدمت دے بزرگاں دی خدمت وچ عرضے کی تھی، عرض عریض، عرض عریض اور رخیص پیش کی، کوئی بڑی بات نہیں کی، ہم نے آپ کی بات مان لی تو آپ بھی کہہ دو نا ہمارے ساتھ مل کے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ وہ امام صفوری کہتے ہیں ایک عورت نے خواب دیکھا، خواب تسی بھی دیتے ہو جی، کوئی اتنے بہ کے مدینے ٹر جاتا ہے، کوئی اتنے بہ کے امریکہ ٹر جاتا ہے، بائیڈن نو میرے ٹر جاتا ہے، بائیڈن، میری انگلش ٹھیک نہیں ویسے بائیڈن کہہ رہا ہے۔ تو وہ خواب کی بات ہے نا، بندے کا بس تو نہیں ہے کہاں چلا جائے، مگر وہ خوش قسمت ہے نا جو جب جائے یا مدینہ جائے یا مکہ پاک جائے، اپنی اپنی قسمت۔ خاتون محترم ہے، صحابیہ معظمہ ہے، خواب آیا ہے میرے درخت کی شاخیں میری جوڑی میں آ گئی ہے، خواب کی تعبیر لے کے آئی ہے، اس کے پاس جو ساری کائنات کا سب سے بڑا معبر اعلیٰ ہے، معبر اعلیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے آقا نے فرمایا صبر کرنا، تیرے خامد کی وفات ہو گئی ہے اور یہ تعبیر ہے خواب کی، اس پر تجھے صبر کرنا چاہیے۔ اور جب آقا کہتے تھے صبر کرنا تو پھر وہ کرتے تھے صبر، انہیں پتا تھا جب آقا، اچھا اب وہ گزر رہے تھے تو صدیق پاک کی بارگاہ سے خاتون محترم صحابیہ گزری، اور حضرت صدیق پاک کی بارگاہ میں ویسے ہی کہاں گئی تھی؟ سرکار کی بارگاہ میں گئی تھی، ہاں، تو کہا کدھر جا رہی؟ کہا گھر جا رہی ہوں۔ کہا حضور ایک بات تو بتائیں، میں نے یہ خواب، اس نے بتایا نہیں، سرکار سے خواب بیان کر لیا۔ کہا حضور میں نے خواب دیکھی، اور یہ خواب کی تعبیر کیا؟ جناب صدیق پاک نے فرمایا تیرا خامد سفر پہ گیا تھا، تیاری کر واپس آ رہا۔ توجہ نہیں کی تھی، تیاری کر واپس آ رہا ہے، تیاری کر واپس آ رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد خامد واپس آ گیا، دروازے پر دستک دی، خاتون محترم نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کیوں نہیں کھول رہی ہو؟ کہا میرے آقا نے کہا ہے کہ خامد فوت ہو گیا۔ اس آگے دروازہ کھول کے دیکھتے سے، دروازہ کھول کے دیکھا، جب دیکھا تو سامنے وہی خامد تھا۔ فرمایا گھر نہیں آ سکتا، گھر نہیں آ سکتا۔ اسے کیا کیوں؟ کہنے لگی شکل تو بدل سکتی ہے، میرے آقا کی زبان کیسے بدلے؟ میرے آقا نے کہہ تو دیا تو چلا گیا، آ نہیں سکتا۔ اسا کیا اللہ کی بندی وہی ہوں، جا اپنے آقا سے پوچھ کے تو آنا، اندر بات کچھ اور ہوگی۔ وہ گئی سرکار کی بارگاہ میں، فرمایا آقا میرا خامد آ گیا ہے۔ تو فرمایا کیوں آئی ہو؟ کہا آپ نے فرمایا تھا فوت ہو گیا، صبر کرنا ہے۔ فرمایا اچھا، کیا بات ہے، میں قربان جاؤں آپ کی سوچ پہ، صدیقی ہو، مجددی ہو، اسلمی ہو، ابھی بات میں نے کی نہیں، تمہاری سمجھ میں آ گئی بات۔ فرمایا جب مجھ سے پوچھ کے گئی تھی تو سیدھی کر گئی ہیں، سیدھی کر گئی تھی نا، نہیں کملی والے سیدھی نہیں گئی تھی۔ فرمایا کس کے پاس گئی تھی؟ کہا صدیق اکبر کے پاس گئی تھی، اس سے بھی مسئلہ پوچھا تھا۔ کہا پوچھا تھا؟ کہا انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ کہا آ جائے گا۔ فرمایا سن، تیرا خامد فوت ہی ہو گیا تھا، پر میرے صدیق کو چونکہ تو نے میرا بتایا نہیں، اس کی زبان سے نکل گیا، رب نے زندہ کر دیا۔ اچھا وہ ایک ہی ہو گیا، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ عورت آئی سرکار کی بارگاہ میں، حضور میرے پاس بیٹا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا سلسلہ ختم ہو چکا، سلسلہ سامنے حسین لجپال میں سنی نشانی، یہ سنی ہے، اسے سنی کہتے ہیں، جو جن کی سننی چاہیے انہی کی سنے تو بھائی تو سنی، تو جڑا ہر کسی کی سنی ہو کیڑا سننی ہے یارا، جو جن کی سننی چاہیے انہی کی سنتا ہے۔ ہمارے کلیجے میں تو ٹھنڈ پڑتی ہے، حسین پاک نے کہا، حسین پاک نے کہا، حسین لجپال نے کہا، مائی کتھے گئی سے تو کیوں گئی سے؟ آپ کے نانا جی کے پاس گئی، دعا کروائی، کیا کہا ہے؟ کہا میں نے پوچھا حضور میری قسمت میں کوئی اولاد ہے تو نہیں نا؟ تو کیا فرمایا نانا جی نے؟ کہا آپ نے فرمایا نہیں ہے۔
تے فرمایا پھر اتنے کی کرن گئی؟ ہم صرف پوچھنے گئی تھی، مقصد تو یہی تھا کہ مل جائے. تے فرمایا پھر اتنے جا کے میرا پوچھیتا نہیں نا. قربان جائے حسین لجپال کی حسینیت پر، حسینیت لجپال حسینیت کی لجپالیت پر. حسین تیرے کمال پہ صدقے، تیرے علم پہ صدقے، تیرے فرزند باب علم شہر تلوالہ مقبا پہ صدقے. علی کا بیٹا بھی علی، علی کی بیٹی بھی علی، علی کا نواسہ بھی علی، علی کا گھر بھی علی، علی کا گھرانہ بھی علی، علی کا نفس بھی علی، علی کی بطول بھی علی، علی کی زینب بھی علی، علی کی ام کلثوم بھی علی، علی کا عباس بھی علی، علی کا اکبر بھی علی. یہ سنی، یہ سنی ذکر ہوتا. میں نے کہا صدیق پاک کا ذکر ہے تو ہم ان کا ذکر کریں گے تو صدیق خوش ہو گئے. میں نے کہا واہ غلام ٹھٹ کر چھڑیا جائے آستانہ آریہ نقشبندیہ اٹھتے بے کے تو پھر گلہ ہو کی دیا تھی کہ میں چاہیے دیا باتیں وہ کی جو مجھے اچھی لگتی ہیں. کام کی بارش ہو جائے گی صدیق پاک کی بھی حسین پاک کی بھی. آخر اما جی یہ نہیں آکھی دا اتھے جا کے آکھی دے جے ہوندے. اب اپنے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا، کوئی چلے نہ رہے، کوئی سارے ہاتھ چلے اجے بھی کچھ چلے. صدیق پاک کو دکھاؤ، صدیق تیری محبت کو بھی مانتے ہیں، حسین کی شفقت کو بھی مانتے ہیں. حسین لجپال نے کہا مائی پوچھیدہ نہیں جدو بڑے گھر کو جائیے اوتھے جا کے آکھی دے اچھا اگر کوئی نہیں تو پھر کر دے. اس نے کہا حضور پھر جانا پڑے گا. فرمانا ایک ہی بات، ادھر گئی ادھر گئی. یہ کمال ہے نبی دے بچیوں کا، یہ کمال ہے نبی کے بچوں کا، یہ کمال ہے نبی کے بچوں کا. امام باقر خلیفہ ہے، خلیفہ. شیر پنجرے سے باہر آ گیا، شیر پنجرے سے باہر آ گیا، ساری دنیا ڈر گئی. خلیفہ اندر تالا لا کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا کیا کرے؟ شیر باہر آ گیا، شیر باہر آ گیا. او وزیرانہ مشورہ کی تھا، انہاں کہ انج کر جے اس شیر تو بچنا ہی نہ تے سچا سید بلا، سچا سید بلا. اس وقت سچے سید سے مراد تھی باقر العلوم جناب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ. اخی او آئے تو کی ہو جائے گا؟ فرمایا وہ آن دے شیر شیر کردہ کی. حضرت امام باقر آئے، حضرت امام باقر تشریف لے کے آئے. بھئی یہ لجپال لوگ ہیں، یہ بدلہ تو لیتا ہی نہیں ہے نا. جو جب مانے چاہتے ہیں ہم نے مان لیا، تم مان گیا ہم مان گئے. بات ہی صرف اتنی کی بات ختم ہو گئی. آ گیا کی ہو مشکل پہ گئی، شیر باہر آ گیا. امام باقر نے فرمایا نہیں فرمایا میں حدیث سنی تو سنانا، قرآن پڑھنے سے پڑھانا، تبلیغ کرانا، شیرانہ میرا کی بدلے کیا نہیں کیا؟ فرمایا شیر بھی ہمارے قبضے میں. آئے آقا امام باقر تشریف تو لائے، فرمایا پنجرے کا دروازہ کھولو. دروازہ جو کھولا شیر سجدہ میں گر گیا. خلیفہ ہاتھ بن کے آیا، پیروں تے چھوک کے آدھا سونے شہزادے یہ شیر سادے کو ڈکین ہی کوئی نہ تے تیرے اگے تے سجدہ ٹھوکیا ٹکا کے. تو گل سمجھی کوئی نہیں. ٹھوکیا ٹکا بندہ کرے تے کردا ہے تے شیر کرے ٹھکا کے سجدہ کیا ہے. مطلب کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک بار رات کو گھر میں سوچا تھا کہ باقر کا خون فاطمہ کا ہے کہ تو نے سوچا تھا نا، رب نے تمہیں بتوایا ہے کہ جو فاطمہ کا اصل خون ہوتا ہے اس کے آگے نہ شیر ٹھہرتا ہے نہ چیتا ٹھہرتا ہے. امام باقر کے باپ کا نام ہے امام زین العابدین. امام زین العابدین، امام بولو سارے، امام زین العابدین سارے عبادت گزاروں کی زینت. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا نبی کے سب سے زیادہ کلوز کون ہے؟ Who is the closest individual to the blessed court of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے میں تمہیں آج بتاتا نہیں ہوں، دکھاتا ہوں. بتاتا نہیں، پکڑ کے ہاتھ
لے کے گئے, روضہ اقدس میں پہنچے, آنکھوں سے آنسو لا کے کہتے ہیں جو آپ بھی ساتھ ہے یہ سب سے کلوز ہے, جو آپ بھی ساتھ لے تو the closest individual in the universe of companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam are these Shaykhain Abu Bakr Huma Ali Abu Bakr Siddiq و عمر بن الخطاب, یہ دونوں آج بھی ساتھ ہیں, ان سے نہ قریب تھا کوئی نہ ہے, تھا کوئی نہ ہے. ہم مانتے ہیں اور بڑے کھلے دل سے مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ غدیر خم کو مانتے ہیں, غدیر خم کو, غدیر خم کو مانتے ہیں. غدیر خم نہیں سنا, نہیں سنا تو سنا ہے, آج سن لیا, آج سن لیا. غدیر خم پہ ہاتھ پکڑا سرکار علی کا, ہاتھ پکڑا سرکار علی کا, سرکار علی کا ہاتھ پکڑا یوں صحابہ پاک کے سامنے غدیر خم کے مقام پر, اور پکڑا اور صحابہ کے سامنے پکڑا. دیکھ سننے کی شان, ہم خود کہہ رہے ہیں پکڑا, اور پکڑ کے اونچا بلند کیا, پکڑ کے اونچا بلند کیا. ہمارے دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے یہ بات کرتے ہوئے, اور پکڑ کے صحابہ کو دکھایا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ پکڑنا سرکار نے دنیا کو دکھایا, اور فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے, جو میرے مجھے محبوب جانتا ہے وہ علی کو بھی محبوب جانتا ہے, جو علی کو محبوب نہیں جانتا وہ مجھے بھی محبوب نہیں جانتا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, یہی موقع تھا کہ سرکار پاک گھر سے نکلے, ایک ہاتھ میں ابو بکر, دوسرے ہاتھ میں عمر پاک, یوں دونوں ہاتھ اٹھائے. اور کیا شان ہوگی یار ان نبیوں کی, کیا شان ہوگی مسجد نبوی کی, جب آقا ایک ہاتھ میں صدیق پاک کا ہاتھ, ایک ہاتھ میں عمر پاک کا ہاتھ پکڑ کے آ رہے تھے. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا ہمارے چہرے پہ خوشی کے آثار, ہمارا چہرہ ٹمٹما رہا تھا. کیا نور تھا, ایسا نور کہ اس سے بڑا نور کوئی نہیں, اور پھر ایسا ظہور کہ اس نور کا اس سے بڑا ظہور کوئی نہیں. ایک ہاتھ ابو بکر کا, ایک ہاتھ عمر پاک کا رضی اللہ تعالی عنہما. شیخین کو پکڑا, پکڑ کے ساتھ لائے, ممبر پہ بیٹھے, اور ممبر پہ بیٹھ کے صحابہ کو دیکھا. فرمایا صحابہ یہ دونوں جانتے ہو, آقا جانتے ہیں, انہیں کون نہیں جانتا؟ جو آپ کو جانتا ہو انہیں نہیں جانے گا. فرمایا اچھا سنو, اگر جانتے ہو تو پھر میری بات سنو. تم یہ دیکھ کے خوش ہو گئے, آقا خوش ہو گئے. فرمایا پھر سنو, ہاکذا نبعث یوم القیامہ, ہم قیامت میں بھی اسی طرح اٹھے. سنی وہ ہے جو غدیر خم کا ہاتھ بھی مانے اور مسجد نبوی کا ہاتھ بھی. اب جتنے مرضی ہے تم اس پر تضمینات کرتے رہو, تفریحات مٹھاتے رہو. ہاتھ محمد مصطفیٰ نے نہیں پکڑا, رسالت نے پکڑا, ہم مانتے. محمد مصطفیٰ نے نہیں اعلان کیا, رسالت نے کیا, ہم نے مان لیا. محمد مصطفیٰ نے اعلان نہیں کیا, رسالت نے اعلان کیا, مانتے ہیں. اقرار محمد پاک نے ذاتی نہیں کروایا, رسالت نے کروایا. میں نے کہا جتنے قاعدے وہاں ہیں اتنے قاعدے یہاں ہیں. اس انجمن کا ہر کوئی بے مثال ہے. وقت ختم ہو گیا, تقریر میری 25% ابھی, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم قانون کے مطابق چلنے کے پابند ہیں. صدیق پاک نے سمجھایا ہی ہے. ایک بات کر کے اجازت دے. وہ بات کیا, اس میں باب فضائل صحابہ میں اس پر تمام محدثین نے لکھا, فضائل صدیق اکبر پر. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ہم نے سوچا آقا نے آج جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کسی نے کہا نہیں, کسی نے, ورنہ تو بارش نہیں ہو رہی, دعا اٹھائیں. کاٹ پڑ گیا سرکار ہاتھ اٹھا دیں, فلاں مسئلہ ہو گیا کاٹ اٹھا دیں, وہ اونٹ بولا ہو گیا ہاتھ اٹھا دیں. تو آج کسی نے کہا نہیں, سرکار نے خود ہی ہاتھ اٹھائے, اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا رحم اللہ ابا بکر,
رحم اللہ ابا بکر، may Allah shower mercy upon ابو بکر، اے اللہ ابو بکر پہ رحم نازل کر، جو خود رحمت للعالمین ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ابو بکر پہ رحمت نازل کر۔ اب آگے سرکار نے فرمایا مولا کیوں رحمت نازل کر؟ فرمایا اس لیے زوجنی ابنتہ، ابو بکر وہ ہے اس نے اپنی بیٹی مجھے دی ہے، ابو بکر پاک نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کی ہے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، میرا کمال یہ رب نے مجھے یہ عظمت دی ہے، جو مجھ سے بیٹی لے وہ بھی جنتی، جو مجھے بیٹی دے وہ بھی جنتی۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو بیٹی دینے والا لینے والا اس دعوے کا سوچ بھی سکے، مگر وہ چونکہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، اس لیے بے مثل و بے مثال نے یہ کہا مولا رحم کر ابو بکر پر، اس نے اپنی بیٹی عائشہ کی شادی مجھ سے۔ ایک منٹ روکنا، لمبا نہیں روکنا، کو بندہ رشتہ چکر آوے، رشتہ چکر آوے، رشتہ کران تو بات وہ بیٹی ایسی نکلے آپ کی بہو یا بیوی جو بنی ہے، یا اس سے توقع سے بھی زیادہ نکلے کہ گھر کو چار چاند لگا دے، ٹھیک ہے تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں جی کیا کمال ہے، والد نے کتنی اچھی تربیت کی، کمال کر دیا، کتنی اچھی تربیت کی۔ حضرت عائشہ پر الزام لگا، سب نے سنا ہے، سارے جانتے ہیں۔ جب حضور پاک نے عمر پاک کو بلایا نا، عمر منافقین کہہ رہے ہیں کہ عائشہ پہ الزام ہے، تو کیا کہتا ہے؟ عرض کی حضور جواب دینے سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دیں، میرا جواب آسان ہو جائے۔ کہا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ مجھے یہ بتائیں عائشہ کا نکاح آپ سے ابو بکر نے کیا تھا؟ نہیں۔ عمر نے کیا تھا؟ کہا نہیں۔ عثمان پاک نے کیا تھا؟ نہیں۔ علی پاک نے کیا تھا؟ نہیں۔ اس نے کیا؟ فرمایا بھائی وہ نکاح تو اللہ نے کیا، فرشتہ رومال جنتی رومال میں لیٹ کے لپیٹ کی عائشہ کو لے کے میرے سامنے آئے، اور صدیق پاک کا ادھر ارادہ لے کے سرکار نے پہلے سے کہہ دیا، جبرائیل رات کو دکھا گیا مجھے۔ تو سرکار جب شادی نکاح اللہ نے کروایا ہے عائشہ پاک کا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ بھی تو وہی کرے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ایک عام سلجھا ہوا بندہ شادی کروائے تو اس میں کبھی کچھ نہیں ہوتا، تو جو شادی کروائے ہی خود رب ذوالجلال۔ اس لیے سرکار نے فرمایا عائشہ پر، ابو بکر پر اللہ رحم کرے، عائشہ جب سے آئی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، کائنات میں تنہا خاتون ہے۔ فرمایا عائشہ انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، عائشہ فکر نہ کری، تنہا زوجہ پاک ہے، جسے سرکار کہتے تھے یا حمیرہ، بولو کیا کہتے تھے؟ یا حمیرہ۔ یہ محبت کا ایک کمال کا لفظ ہے، جو آپ کو سمجھ آئے تو آپ کی یقیناً سمجھ تو آئے گا، محبت کی بولی ہے یا حمیرہ۔ کہا کہ بلایا حضرت عائشہ کو، فرما تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے، جسے آقا جنت میں بیوی قرار دے اگلا فیصلہ تو خود کر۔ آخری دو جملے میں نے آپ کی خدمت میں اس کرنے، ابو بکر پر رحم کرے اللہ۔ ابو بکر نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی ہے۔ نمبر دو کیا کیا ہے؟ نقلنی الی دار الحجرہ، نقلنی یہ دار الحجرہ، مجھے اپنے کندھوں پہ بچھا کے دار ہجرت کی طرف لے گئے۔ بات آپ نے سنی ہے، صدیق پاک کندھوں پہ بچھا کے سرکار پاک کو غار ثور میں لے گئے۔ غار، آج کے ایک سکالر محترم کہتے ہیں افسانہ ہے، اگر غار ہے یہ افسانہ ہے کہ ٹھٹ کڑی گئے اے چنڈی گل دسی ہے، بڑا بڑا سکالر بن گئے، اور غار ہے ایک فسانہ ہے، میں کہ یہ فسانہ ہے کہ اذ ہما فی الغار، وہ کڑی غار اذ ہما فی الغار۔ کہتے ہیں حدیث کی بات تو مانتا نہیں، قرآن کی کو بات کرے لاجیکل بات تو مان لے، تو میں نے کہا چل تیرے مزاج کے مطابق کسی اذ ہما فی الغار، سر پہ قرآن رکھ کے بتا اس غار سے مراد کون سی غار؟ وہ سب مانتے ہیں کہ ہر غار ثور ہے، اور اس غار ثور پر سرکار کو کندھوں پہ اٹھا کے سیدہ فاطمہ آئی ہے، محمد پاک نہیں اٹھے، رسالت اٹھی، میں نے کہا ہم مان گئے۔
مگر یہ بھی تو مان لو غار ثور میں صدیق اکبر نبی کو اٹھا کے نہیں لے کے گئے، رسالت کو اٹھا کے، تو جو رسالت کو اٹھا سکتا ہے اس کی شان کتنی بڑی ہوگی۔ نقش بندی کو گل دست میں گل ختم کر، پتہ ہے سرکار صدیق کتنا سفر کیتا تھا، کتنا کیتا، تھلے لے کے اتو تک۔ مفتی نعیمی صاحب گجرات والی سرکار فرماندے، گجرات والی سرکار فرماندے 13 میل صدیق پاک سرکار کو کدے دے پاک سفر کیتا، 13 مائلز کا سفر کیا، 13 مائلز کا سفر کیا، اور سفر پر لے جا کر روک دیا، فرمایا آقا رک جائیں، فرمایا کیوں؟ سونیا میرے کندھے تے بہ بہ کے تھک پے ہیں۔ یہ ہے صدیق، یہ ہے تیرا میرا صدیق۔ سچی ذرا ایمان دی تے گل کری یارا، جیڑا کدے تے باوے او تھکدا ہے یا جیڑا باوے او تھکدا۔ اور سرکار تو ویسے بھی انہوں نے کیا تھکنا ہے، وہاں تو تھکاوٹ ہے ہی نہیں، مگر غلام کی غلامی تو دیکھنا، 13 مائل کا سفر کرنے کے بعد آقا اب تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کریں، اندر سے باہر نکلے، آقا آ جائیں، کدھر آ جاؤں؟ فرمایا حضور بستر لگ گیا۔ صدیق غاروں میں بھی کبھی بستر ہوتا ہے، فرمایا ہاں آقا صدیق کی گود آپ کا بستر ہے، صدیق کی گود آپ کا بستر ہے۔ محدثین نے لکھا ہے صدیق پاک، آخری جملہ ہے میں اجازت دے رہا ہوں آپ کو، صدیق پاک سرکار کو گود میں لے کے بیٹھے تھے، اور بیٹھے بھی تھے، کہا تنہا جن ہستیوں نے حضور آقا پاک کو تنہائی اور خلفت میں قربت تامہ میں دیکھا، وہ یا رب ذوالجلال ہے یا صدیق اکبر ہے۔ رب نے تو حضور کو اپنی شان کے مطابق وہ تنہائی کا ماحول میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ رب تنہائیوں سے پاک ہے، مگر صدیق پاک کو اس تنہائی کے عالم میں گود میں سرکار نے یہ بھی نہیں کہا میں بھی تھکے تو بھی تھکے۔ فرمایا صدیق ٹھیک ہے بستر تم نے بنایا ہے، پھر سونا میرا دیکھ، پتا تھا صدیق مجھے سلائے گا، خود تو جاگے گا، قربان جائیں صدیق تجھ سے بڑی قسمت کس کی ہو سکتی ہے۔ صدیق گود میں بچھا کے جب چہرہ پڑتا ہوں گے نا، صدیق پاک فرماتے میں آہستہ آہستہ سرکار کے چہرے کو دیکھتا تھا، اور یوں اوپر سے شروع ہوتا، اوپر سے شروع ہوتا اور دیکھتا چلا جاتا۔ میں نے واللیل کی زلف سے شروع کیا، مازاق کے کاجل کی آنکھوں سے ہوتا ہوا، والضحیٰ کے چہرے کی تلاوت کرتا کرتا جب میں لا اقسم بہذا البلد والے قدموں پر پہنچا تو میں نے کہا مولا آج میں حافظ قرآن ایسا بنا ہوں، مجھ سے بڑا حافظ کوئی نہیں، مجھ سے بڑا حافظ کوئی نہیں۔ یہ ہے دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا صدیق پاک کی بارگاہ میں ہماری محبت کو قبول فرمائے۔ سنیت کو پھر سے جو تھوڑا بہت مسئلہ آ گیا ہے، صداقت صدیقی کا فیضان، ہم سارے صداقت صدیقی کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، کیونکہ صداقت صدیقی کا جھنڈا وہ جھنڈا ہے جس میں عمر پاک بھی ہے، جس میں عثمان پاک بھی ہے، جس میں علی پاک سمیت سارے صحابہ ہیں، اور اس پلیٹ فارم پہ جب آ جائیں گے تو پھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے کا بھی یہی ایک طریقہ اور وسیلہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ لطف و احسان فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ تمام احباب کا شکریہ، وما علیہ